صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اس معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ معراج کا ذکر ہے کہ حضور بندہ خاص اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ لمعہ کہتے ہیں نور کو، لمعہ باطن میں گمنے، اللہ کا نور باطنی نور ہے اور حضور اللہ کا جلوہ ظاہر ہیں۔ حضور جلوہ ظاہر ہیں اور اللہ کا نور باطنی نور ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہ اعلیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے توجہ پوری چاہیے تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں لطف آئے۔ اب سنیں، اعلیٰ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ اور اختیار دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ نے اختیار دیکھے کیسا عطا فرمایا کہ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے اور انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ کہیں سبحان اللہ۔ اب سنیں، اعلیٰ کہتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ علماء تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ہمارے علامہ احمد رضا خان صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی تنزانیہ سے تشریف لائے۔ ہمارے جو ہے فاروق اتاری صاحب، ہمارے تنزانیہ کے مشہور و معروف ثنا خواں، ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، میں نے کوئی روایت آج تک اتنی عمر ہو گئی، کوئی روایت میں نے سنی نہیں، پڑھی نہیں کہ حضور نے چاند کو کہا ہو کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے کہنے پر جب اس نے معجزہ طلب کیا تو میں نے کہیں سنا نہیں، کسی نے پڑھا ہو، کوئی ہو تو مجھے بتائے کہ حضور نے کہا ہو ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاؤ۔ حضور نے صرف اشارہ کیا ہے۔ حضور کا اشارہ ہی اتنا پاورفل ہے، اشارے میں اتنا دم ہے تو سوچو کلام میں کتنا دم ہوگا۔ تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اور آدم علیہ السلام نے جب پیارے آقا علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دیا تھا نا، تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہ وہ نام ہے، کسی شاعر نے کہا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ حضور کا نام ایسا ہے جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو کہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، کرم بالائے کرم ہوگا۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ صفی اللہ، اور نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ ہیں، اور ہمارے آپ کے آقا حبیب اللہ۔ کلیم وہ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا نہیں، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں۔
حضور کی شان یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ نے کلام بھی فرمایا، سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی میں ادھر ادھر ڈول رہی تھی نا، تو پھر جب نام محمد کا وسیلہ پیش کیا تو وہ ان کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ آ کے ٹھہر گئی، کنارے لگ گئی، گویا کہ اس طوفان سے انہیں کنارہ نصیب ہو گیا جب رسول پاک کو انہوں نے واسطہ و وسیلہ پیش کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تیر گیا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تیر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ مجرا کیسے مجرا یہ بڑا عجیب بات ہے۔ مجرے کے ایک معنی سلامی کی بھی ہے، سلامی۔ اعلیٰ نے لکھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے یعنی حرم میں موجود تھے۔ جب ولادت ہوئی تو دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ جھک رہا ہے اس طرف جس طرف ان کا مکان ہے، گویا کو سلامی کو مجرے کو جھک رہا ہے، سمجھ گئے ہو نہ ہو محمد کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو کعبے نے گویا کہ اس طرف سلامی پیش کی، سجدے کو جھکا، اور حضور کی آمد کے صدقے میں جو جتنے بھی بت تھے نا، ملک فارس میں تھے یا کہیں بھی تھے، وہ تھر تھرا کے گر پڑے۔ حضور کی آمد، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ آلت کہتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ کبھی کبھی کسی کو کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑا دیوانہ ہے، ہمارے ہاں جو محبت والے ہوتے ہیں دیوانہ کو بڑا دیوانہ ہے۔ اس شعر میں ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ کو کسی نے کہہ دیا دیوانہ، دیوانہ کہہ دیا ہوگا جب اس میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، دیوانہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کوئی ہوش ہی نہ ہو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں دیوانوں کی۔ کہتے ہیں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، ہوشیار ہوں۔ اور جب ہم طواف کرتے ہیں یا مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تمہیں وہاں کا بلاوا آئے، چاہے وہ طواف ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے مدینے کی حاضری ہو، تو یہ مت کہنا گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے کہاں، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ تو یہاں آنے کے لیے تڑپتے ہو، دعائیں کرتے ہو، جب یہاں آتے ہو تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہو، گرمی بہت ہے، پسینہ بہت آتا ہے، بخار آ گیا، گلا خراب ہو گیا، کھانے کو صحیح نہیں مل رہا، نیند پوری نہیں ہو رہی۔ ارے یہ جا چشم و سر کی ہے، خوش نصیبوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اب آلات کہتے ہیں کسی نے دیوانہ کہہ دیا کہ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا،
پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. آلات کی شاعری کیسی کمال کی ہے. ہر شعر میں کوئی واقعہ بلکہ ہر مصرے میں ایک واقعہ کہ وہ واقعہ جب آپ نے سنا کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے تو کفار نے جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیا تھا حضور کے گھر مبارک کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی تم یہاں آج رات کو ٹھہرو اور صبح امانتیں واپس کر کے ہم مدینے جا رہے ہیں تم مدینے آ جانا. اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے حجرے کے باہر سے کچھ مٹی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو وہ ان کی آنکھوں میں ایسی پڑی کہ وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور رسول پاک ان کے درمیان سے گزر بھی گئے, انہیں پتہ نہیں چلا. حالت کہتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ ہیں کہ وہ کنکریاں پھر جب قرآن بھی کہہ رہا ہے اس کی طرف اشارہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہ اے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری یہ ہم نے ماری اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اور پھر ایک اور بات اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے کہا نا کہ علی تم آج رات یہاں ٹھہرو, آج یہیں سو, ہمارے بستر پہ آرام کرو, صبح مدینے آ جانا, کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے پیاری نیند مجھے آج تک کبھی نہیں آئی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات تک تو مجھے موت نہیں آنی. صبح میں امانتیں واپس سے حضور نے کہہ دیا کہ واپس کر کے آنا تو اب تو مجھے موت نہیں آنی, ورنہ ایک موت کا خوف صحابہ پہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت رویا کرتے تھے موت کو یاد کر کے, قبر کو یاد کر کے. اللہ ہمیں بھی اپنی قبر اور آخرت کے اور موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اشارہ کر رہے ہیں ان کنکریوں کی طرف, اس مٹی کی طرف, فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ, جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا, جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, دودھ کا پیالہ کیسا تھا, اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں کیسا تھا کہ ابو ہریرہ کچھ دن کے فاقے سے ہیں اور حضور کی خدمت میں کسی نے دودھ کا جام شیر پیش کیا, دودھ کا پیالہ. اب کوئی 2 دن سے فاقے سے ہو اور اس کے سامنے دودھ آ جائے, خواہش تو یہی ہوگی کہ مجھے ہی مل جائے, میں ہی پی جاؤں. افطار کے وقت کیا حال ہوتا ہے ہمارا, افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہم سے کوئی بات نہیں کرے بھائی, بالکل گھومی ہوئی ہے, اینڈ ہے بالکل, افطار کا وقت قریب ہے, کوئی غصہ نہ دلائے, ہاں قریب بھی نہ آئے. تو آپ سوچیں 2 دن کے فاقے سے ابو ہریرہ ہوں, دودھ کا پیالہ آ جائے تو کیا حالت ہوگی. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ. اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 صحابہ کرام, 70 صحابہ کرام, حضور کے حکم پر ابو ہریرہ صحابہ کرام کو بلانے جاتے ہیں. صحابہ کرام جس طرح یہ آپ یوں بیٹھے ہیں نا, یہ حضور کا کے سامنے صحابہ کا بیٹھنے کا انداز ہوا کرتا تھا, اس طرح قطار لگا کے. اور حضور کے دربار کا یہ دستور تھا کہ وہ حضور سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے, کوئی بھی چیز دینی ہو, کچھ لینا ہو, دینا ہو, سیدھے ہاتھ سے. اب سیدھے ہاتھ سے شروع کر رہے ہیں, ابو ہریرہ الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے. اب سوچیں ذرا منظر کہ جو 70 بیٹھے ہیں, بھوک سے حالت خراب ہے اور شروع بھی یہاں سے ہو رہا ہے, کاش یہیں سے شروع ہو جاتا, لیکن شروع یہاں سے ہو رہا ہے تو 1 2 3 4 70 کے بعد نمبر آئے گا, ملے گا کبھی کہ نہیں ملے گا. اب شروع ہوا, حضور نے اسے تبرک بنا کر سیدھے ہاتھ کو پیش کیا, ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیالے میں سے دودھ پیا جا رہا ہے مگر دودھ کم نہیں ہو رہا, دودھ کم نہیں ہو رہا. 70 صحابہ کرام سے ہوتے 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 ابو ہریرہ کی باری آئی. ابو ہریرہ کے پاس جب دودھ کا پیالہ آیا تو ویسے ہی چھلکتا ہوا, دودھ کا پیالہ بھرا ہوا, کوئی کمی نہیں ہوئی.
70 صحابہ کے پینے کے بعد بھی پیالہ بھرا ہوا ہے. ابو ہریرہ نے پیا، پیٹ بھر کے پیا. جب پیالہ واپس کیا تو حضور گویا کہ فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پیو. گویا کہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری تو یہی خواہش تھی نا کہ تمہیں مل جائے، اور پیو. اور پی لیا. پھر واپس کیا، حضور نے فرمایا اور پیو. 3 دفعہ حضور نے یہ پیالہ پیش کیا. ابو ہریرہ نے جو ہے وہ سیر ہو کے دودھ پیا اور اب فرمایا بس یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے. مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات کیا صرف ابو ہریرہ نے 3 دفعہ پیا پیٹ بھر گیا؟ ایسا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو شعر لکھا ہے نا کہ جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. منہ پھر گیا کا ایک میں مثال سمجھاتا ہوں کہ ہم بچوں کے لیے فیڈر ہماری مائیں بناتی ہیں 6 اونس 5 اونس، اس میں اونس لکھے ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ 6 اونس ماں نے دودھ بنا کے بچی کو دے دیا، اس کے منہ میں لگا دیا. اگر بھوکی ہے وہ یا بھوکا ہے، بچے نے 5 اونس پینے کے بعد وہ فیڈر سائڈ پہ ڈال دی. ماں کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے دیکھا کہ بچے نے دودھ 1 اونس چھوڑ دیا. اس نے فیڈر اٹھائی اور اس بچے کے منہ میں ڈالی. بچہ کیا کرتا ہے؟ ایسا کرتا ہے نہیں کرتا؟ بچہ یوں کرتا ہے، منہ ہٹاتا ہے. اس کا مطلب ہے گنجائش نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی صحابہ نے سیر ہو کے پیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامِ شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامِ شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اور ٹھوکر کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. ٹھوکر کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا. قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. مختم اعلیٰ نے فرمایا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. مدینے چلے جاؤ.